ویلکم بیک. عامر رضا صاحب, مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ تک بھی بہت ساری خبریں پہنچتی ہیں, پہنچ رہی ہوں گی, تو میں چاہوں گی ذرا آپ بھی اپنا تجزیہ دے دیں اس بات پر کہ یہ جو نگران سیٹ اپ پر یہ جو خبر نکلی ہے اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ میڈیا میں یہ ڈار صاحب والی خبر نکالی کس نے ہے, یہ اس کے بعد جو ریاکشن ہوا اور ادھر وے یا تو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا تھا یا جو ہو رہا ہے کہ نام نکل جائے گا نکل گیا. دیکھیں, ایک تو دو باتیں کہ ابھی کافی دن لگیں گے اس چیز کو طے کرنے میں نا, اور اس سے پہلے بہت زیادہ ٹیسٹ بیلونز چھوڑے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو اسحاق ڈار کا ٹیسٹ بیلون یا غبارہ چھوڑا گیا اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس میں وہ اپنے خاندان یا جو ان کے بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں عزیز, ان سے آگے وہ دیکھتے نہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے منصب ہوتے ہیں اس کے اوپر انہی کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں, بھائی ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھانجا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اب بیٹی کو تیار کرو, اور سمدھی صاحب جو ہیں اسحاق ڈار ان کے سمدھی بھی ہیں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے, اور ان کے لیے جو ہے ہر مرض کی دوا جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو رد عمل آیا ان کے حوالے سے اسحاق ڈار کے, میرے خیال میں بڑا ایک مایوپک قسم کا فیصلہ تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں مایوپک, اس کی وجہ یہ کہ بطور وزیر خزانہ یہ بہت بری طرح ناکام رہے ہیں اس والی ٹرم میں, خصوصاً پہلے بھی کوئی کارنامے انجام نہیں دیے تھے, جب اس سے پہلے تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کہتے ہیں بہت بڑا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس چھوڑا تھا. اب جو ہے ان کا مطلب ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل میں اتنے سارے دن لگے اور انہوں نے 8 ریویو کے بعد جو ہے گاڑی پٹی ستر کی, اس کے ذمہ دار جو ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور یہ چیز اب تحریر کے طور پر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی آ چکی ہے, جو ان کا بھی ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کہاں فیصلے نہیں ہو رہے تھے. تو اگر آپ ایسے شخص کو نگراں وزیر اعظم بناتے ہیں کہ جس کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو انٹیکٹ رکھنا, اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے درمیان عدم اعتماد بھی بہت ہے, تو یہ بالکل عجیب و غریب فیصلہ. پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے, جو شخص اتنا زیادہ جانبدار ہو کہ خاندان سے بھی تعلق, اس کا پولیٹیکل پارٹی سے بھی تعلق ہو, تو جو بنیادی فلسفہ ہے ہمارے آئین کے مطابق ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے گا, غیر جانبدار سیٹ اپ آئے گا, آپ اس کی بھی نفی کرتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ میری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اس کی فوراً بات ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک دم اس کا اظہار کیا تھا, مطلب ہے کہ وہاں تو انہوں نے بڑے الفاظ بولے جب میڈیا میں بات, لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں بات کریں ان کے سینئر ترین لیڈروں سے میری 2-3 پہ بات ہوئی تھی, انہوں نے پورے الفاظ میں کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں, اور ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. اب ایک انہوں نے بہانہ کیا لوگوں نے کہ نہیں جی طے تو کرنا ہے راجہ ریاض نے اور شہباز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کہیں یہ حافظ صاحب سے ہم اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں نا. عامر رضا صاحب, حافظ صاحب, یہ جو نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے اس پہ نون لیگ نے ابھی تک آپ سے کوئی بات چیت کی ہے, اور یہ جو ڈار صاحب کا نام سامنے آیا تھا, آپ کو بھی اس پہ اتنا ہی اعتراض تھا ہے جتنا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے موقف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے, بلکہ ویسے تھے پی ڈی ایم کے ترجمان میں نے, اگرچہ بیسیکلی میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں, ہم نے اس رائے کا اظہار کیا کہ جب یہ خبر چلی کہ آنے والا نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہو سکتا ہے یا فیصلہ ہو چکا ہے, تو میں نے فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا تجویز کردہ ہو اسحاق ڈار صاحب, جو ہمارے لیے محترم بھی ہے, قابل قدر ہے, اور یا پی ایم ایل این فیصلہ کر چکا ہو ان کے بارے میں. لیکن پی ایم ایل این کا فیصلہ اتحادی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, نہیں اتحادی جماعتوں کا. پی ایم ایل این کا فیصلہ یا تجویز یہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے. لہذا فیصلہ ہوگا پوری قیادت کی بیٹھک کی اور اس کی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ بھی میں نے کہا, اور یہ موقف تمام سیاسی جماعتوں کا ہوگا انشاءاللہ, کہ کوئی رضا باکر, یعنی ہم اتنے میرے خیال میں ہے, ہماری ہر صحافت میں, سیاسی میدان میں اور دیگر زاویوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ حفیظ شیخ کو تو برداشت کر سکتا ہے, وہ رضا باکر کو بھی برداشت کریں گے, وہ شبر زیدی کو بھی برداشت کریں گے, معین قریشی جیسے آدمی کو, شوکت عزیز جیسے آدمی کو برداشت کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جو پی ڈی ایم میں ہو یا اتحادی حکومت میں, اس قسم کے پیراشوٹر اور امپورٹڈ لوگ پاکستان کی سیاست میں, بالخصوص آپ نگران وزیر اعظم کے لیے اس قسم کے لوگ یعنی ٹیکنوکریٹس نہیں ہونے چاہیے.
देखें ना, ये टेक्नोक्रेट नहीं है, ये जो मैंने नाम लिया ये टेक्नोक्रेट नहीं है। इसके लिए हमारी सियासी जबान में बहुत एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो मैं इस्तेमाल नहीं करता। अभी आपने कह दिया पैराशूटर्स का नाम बिल्कुल वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं, पैराशूटर तो कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। ठीक, हाँ, पैराशूटर आसमान से आता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और तो इम्पोर्टेड नहीं है। है, इम्पोर्टेड है, बाहर से आता है। क्या 24 करोड़ पाकिस्तान में, 24 करोड़ आबादी के पाकिस्तान में आपको एक ऐसी शख्सियत जिसका सियासी और जमहूरी बैकग्राउंड भी हो और माशी हवाले से भी माहिर हो, आपको कोई ऐसी शख्स पूरी पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। ठीक है हाफिज साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जुमला मैं और अर्ज करूं, निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर उसमें किसी किस्म की निगरान वज़ीर आज़म में जानिबदारी का कोई शाइबा और कोई बू हो तो इससे निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। फिर उसके नतीजे में जो इंतखाबात होंगे वो फिर मशकूक हो जाएंगे, फिर लड़ाई होगी कि दांधली हो गई, फिर इंतशार होगी। तो मेरे ख्याल में अगर हम मुस्तकबिल में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जमहूरी इस्तेहकाम चाहते हैं, जो माशी इस्तेहकाम का इंहिसार भी सियासी इस्तेहकाम पर है, तो ऐसे निगरान वज़ीर आज़म हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हाँ जी, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का भी मौके, ये जो पैराशूटर्स हैं वो नहीं माजरत से होने चाहिए, लेकिन अगर कोई सियासी जमात से वाबस्तगी होती किसी की तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे?